السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں اور اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے مقاصد نزول قرآن کے تعلق سے۔ قرآن کریم کے نزول کا بنیادی اور اساسی مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی بتا دیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی تلاوت حکمی کو نافذ کریں، کہ ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں، قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو ہم سمجھیں، اس سے ہدایات حاصل کریں، اس سے اوامر و احکام ہم معلوم کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور جو قرآن کے اندر حرام ہے، منہیات ہیں، نواہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ یہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے نزول کے اس مقصد کو ہم سمجھیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ بتایا اور لوگوں کو یہ کہا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ سورہ محمد کی 24 نمبر کی آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، یا کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس آیت کے اندر کس قدر اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی ہے اور لوگوں کو ڈانٹا ہے اور زجر کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کریم سے نہیں جڑتے، قرآن کریم کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو اس کے معانی اور مطالب کے ساتھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر خالد ابن معدان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ یہ خالد ابن معدان یہ تابعی ثقہ ہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی اور بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی ہے۔ امام طبری نے انہی کا قول نقل کیا ہے اس آیت کے ضمن میں۔ وہ کہتے ہیں خالد ابن معدان رحمہ اللہ کہ ہر آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 آنکھیں بنائی ہیں۔ 2 آنکھیں اس کے سر میں ہے، دنیا، اس کی دنیا کے لیے، جس سے وہ اپنی کاروبار زندگی کی اصلاح فرماتا ہے، دنیا کی تمام ضروریات کو وہ دیکھتا اور بھالتا ہے۔ اور 2 آنکھیں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل کی بنائی ہے، دل میں 2 آنکھیں بنائی ہے، اور وہ 2 آنکھیں دین کی طرف دیکھتی ہیں، دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے غیب سے وعدہ فرمایا ہے اس کو وہ دیکھتی ہیں۔ پس اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے دل کی اس دونوں آنکھوں کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، اور پھر وہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے لگتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے احکام و فرامین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا، خیر اور شر کا ارادہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین، جو گمراہی اور ضلالت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور یہی اللہ کا قول ہے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی دونوں آنکھوں کے اندر روشنی فرمائے، سر میں جو 2 آنکھیں ہیں اس کے اندر بھی، اور دل کی جو 2 آنکھیں ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ روشنی فرمائے، تاکہ ہم قرآن کریم سے جڑیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے معنی مطلب کے ساتھ اسے پڑھیں اور اس سے احکام و فرامین کو ہم معلوم کریں۔ محترم ناظرین کرام،
جو بندہ بھی، جو کوئی بھی قرآن کریم کے اندر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے احکام و فرامین لیتا ہے اور اس سے ہدایات حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ واضح ارشاد ہے اور قرآن یہ کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ سورہ اسراء کی یہ 9 نمبر کی یہ آیت ہے۔ بے شک کہ یہ قرآن يهدي للتي هي اقوم، سب سے سیدھے اور درست اور حق راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والوں جو کہ نیک عمل کرتے ہیں، ان کو یہ قرآن بڑے اجر کا خوشخبری اور بشارت دیتا ہے اس بات کی کہ ان کے رب نے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت تیار کر رکھی ہے ان کے لیے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ہدایات، قرآن کریم کی رہنمائی میرے بھائیو سب سے درست اور سب سے عادل اور اصوب اور صراط مستقیم کی طرف ہوتی ہے۔ تمام امور کے اندر، عقائد و ایمان کے اندر کتنی بہترین رہنمائی ہے، اسلامی عقائد و ایمان کے اندر کتنی شفافیت ہے، کتنا وضوح اور بیان ہے، کسی طرح کا کوئی غموض اور کوئی جھول جھال نہیں۔ عقیدہ توحید دیکھیے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو، اسی سے رشتہ استوار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جبکہ آپ دوسرے ادیان کے اندر، عقائد و ایمان کے اندر جائیے اور دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا جھول جھال ہے، کتنا غموض ہے، کتنا اس کے اندر اخفا ہے، کتنی مشکلات ہیں، چیزوں سے وہ بھری ہوئی ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ عقائد و ایمان میں کتنی بہترین رہنمائی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے عبادات کے اندر دیکھیے کتنی بہترین رہنمائی ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنی آسانیاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو جس حیثیت سے ادا کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین نے اس کو مکلف کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اخلاق اور کردار کے اندر قرآن کریم کی کتنی بہترین رہنمائی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اخلاق اور کردار کو اپنا لے تو اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اس کا وجود امن و امان کا وجود ہوگا، اس کا وجود خیر و بھلائی کا وجود ہوگا، اور اس سے ثمرات پھوٹیں گے، اس سے خیر و بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے۔ ایسے اخلاق و کردار کی طرف قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے معاملات کے اندر دیکھیے، معاملات کتنے خوبصورت معاملات کی تعلیم دی گئی ہے، کتنا اصول اور ضابطہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو خود نقصان میں رہو اور نہ ہی کسی کو تم نقصان پہنچاؤ۔ تو تمام معاملات کے اندر جس کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، جس کے ساتھ کوئی عہد اور پیمان کرو تو دھوکہ بازی اور فریب دہی کے راستے کو تم اختیار نہ کرو۔ اسی طرح سے سیاست کے باب میں، اسی طرح معاشرت کے باب میں قرآن کریم کی کتنی بہترین رہنمائی ہے۔ معاشرت کے ہم رہیں کیسے، زندگی کیسے گزاریں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، اپنے خاندان کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اسی طرح اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے اندر ہم کیسی زندگی گزاریں، کس طرح سے رہیں، جس طرح سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکہ اور مدینے کی زندگی کے اندر گزری، اسی طرح سے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور ان رہنمائیوں کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے احکام و فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یقین اور اس کے نزول مقاصد کو اور اس کے اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کو اس کے معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ وہ ایمان والے جو قرآن کی ہدایات کو عملی جامہ پہناتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کے پورے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بڑا اجر یہ ہے کیا؟ یہ بڑا اجر میرے بھائیوں وہی جنت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سبوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور جس کو بھی جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم کے نزول کے اہداف و مقاصد کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم سبوں کو قرآن کریم سے خاص طور پر جوڑ دے اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔